7 سال تک مسلمان بن کر پاکستان کی جڑیں کاٹنے والے بھارتی جاسوس اجیت کمار کی کہانی۔ جاسوسی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اگر کہا جائے کہ انسان کے زمین پر وارد ہونے سے قبل کی ہے تو بے جانا ہوگا۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا رب تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آسمانی راز جاننے کے لیے آسمان کے سفر کرنے والے جنات کو واپس زمین پر دھکیلا جائے۔ فرشتوں نے حکم بجا لایا اور آسمانی راز جاننے کے لیے آسمان کے دروازوں تک پہنچنے والے جنات کو آتشی پتھروں کا نشانہ بنا کر زمین پر دھکیل دیا جاتا۔ انسانی تمدن آگے بڑھتا رہا، سلطنتیں باہم و دست و گریبان رہی، جنگوں نے دشمن کا حال اور تیاری معلوم کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ مختلف ادوار میں باقاعدہ دشمن کے خلاف جاسوسوں کو روانہ کیا جاتا رہا اور ان کی بھیجی جانے والی معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگی تیاریاں اور چالیں عمل میں لائی جاتی رہی۔ دور جدید میں جب انسانی تمدن میں ترقی اور کئی ممالک دنیا کے نقشے میں معروض وجود میں آ چکے ہیں، ان میں سے کئی باہم دست و گریباں بھی ہیں، کئی نسلی بنیادوں پر اور کئی دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں جاری میں مصروف ہیں۔ اور جدید اور تباہ کن اسلحہ کی دوڑ نے خطرناک ہتھیاروں کے بھاری ذخائر کو جنم دیا، وہیں جاسوسی کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وطن عزیز پاکستان اس وقت اپنے بقا کی فیصلہ کن لڑائی کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ طویل عرصہ سے وطن عزیز میں فرقہ واریت اور مذہب کی غلط تشریح کر کے جہاد کے نام پر فساد برپا کیا گیا اور ملک کو کمزور کرنے کی اغیار کی خطرناک سازشیں جاری رہیں۔ اغیار کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکنے والے وطن عزیز پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے اور اس کے خلاف سازشوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے دشمن ممالک کے کئی جاسوس اپنے ناپاک وجود کو لے کر یہاں وارد ہوتے رہے۔ پاکستان کے پڑوسی ملک بھارت کی دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ 1971 میں ایک بین الاقوامی خوفناک سازش کے نتیجے میں بھارت نے پاکستان کو گہرا زخم پہنچایا اور مشرقی پاکستان جدا کر کے بنگلہ دیش بنا دیا گیا۔ سازشوں کا یہ مکر جال آج بھی پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے در پہ ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو گرفتار ہو چکا اور اپنے اعترافی بیان میں اس نے کئی اہم رازوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ بھارتی انتہا پسند بی جے پی کے حکومت میں قومی سلامتی کا مشیر اجیت کمار دوول بھی کبھی جاسوسی کے بحروپ میں پاکستان کے شہر لاہور میں 7 برس تک رہے۔ یوٹیوب پر اجیت کمار دوول کا ایک کلپ اب بھی موجود ہے جس میں وہ وطن عزیز میں جاسوسی کے دوران کا واقعہ سناتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ مسجد میں جاتا تھا۔ اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں: ایک روز میں ایک ولی اللہ کے مزار پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی جس کی سفید لمبی داڑھی تھی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، تم ہندو ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے اس مزار سے کچھ فاصلہ پر ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا اور کہا، دیکھو تم ہندو ہو۔ میں نے کہا، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کہا، تمہارے کان چھیدے ہوئے ہیں۔ میں بھارت میں جہاں کا رہنے والا ہوں وہاں روایت ہے کہ پیدا ہونے کے کچھ عرصہ بعد بچے کے کان چھید دیے جاتے ہیں۔ اجیت کہتے ہیں کہ میں نے بہانہ کیا۔ میں نے اسے کہا، میں نے بعد میں مذہب تبدیل کیا۔ اس نے کہا، تم نے بعد میں مذہب تبدیل نہیں کیا، بہتر ہے کہ اس کی پلاسٹک سرجری کروا لو
اس طرح سے گھومنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کروا لوں گا۔ پھر اس نے کہا پوچھو گے نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے پوچھا کیوں کہا؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ میں بھی ایک ہندو ہوں۔ پھر اس بارش آدمی نے ایک الماری کھولی، اس میں پڑی ہوئی مورتیاں دکھائی۔ اجیت کمار دووال کا یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ ملک دشمن عناصر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک انہیں ہماری سپورٹ نہ ہو۔ یہ سب ان چیزوں کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آئے روز پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ ہم بیٹھ کر پاکستان میں کہتے ہیں پاکستان مرد آباد۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ بیفور 1947 ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی؟ آج الحمدللہ عزت کے ساتھ اپنے وطن عزیز پاکستان میں تو بیٹھے ہیں۔ وہ دور یاد کرو جب مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے تو ہمیں پتھر لگتے تھے۔ آج ہم بیٹھ کر پاکستان آرمی مرد آباد کہتے ہیں اور دشمن عناصر کو خود بیٹھ کر سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نے کے بعد۔